اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع يسمع لك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہوا، فضل ہوا، احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جمعہ کے لیے قبول فرمایا اور اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی جس کے اندر اللہ رب العزت اس امت مسلمہ کو سمجھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا، فرمایا قل اللہم مالک الملک، کہ نبی جی آپ اپنی امت کو بتا دیجیے مال اور دولت یہ دنیا کی زیب و زینت ہے۔ کسی کو اللہ نے مال دیا، کسی کو دولت دی، کسی کو شہرت دیا، کسی کو حسن دیا، کہ پہلے امتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے ذلت کے نقشے چھائے ہوئے تھے، انسان کی عقل گوارا نہیں کرتی، لیکن ان ذلت کے نقشوں کے اندر سے اللہ نے عزت کی چوٹیوں کے اوپر بٹھایا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ یہ اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے، لیکن مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا ہے جس رب کو میں اور آپ بھول کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نے بار بار انسان کو ٹھوکریں لگائی ہے۔ جب انسان اللہ کو بھلا ہے، جب بھی جس گھڑی بھی جس لمحہ کے اندر بھلا ہے اللہ کو، اللہ نے ایک ٹھوکر لگائی ہے اس انسان کو، اور جتنی بھی ٹھوکریں لگتی ہے اللہ اپنی قدرت اپنی طاقت دکھانا چاہتا ہے تاکہ انسان سنبھل جاوے، اپنی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈال کر انسان کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ انسان تو دنیا کے اندر رب کو ناراض کرنے والے اعمال کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض کرنے والا اعمال جو کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے۔ انسان کو ٹھوکر لگاتا ہے اللہ، انسان راستے میں جاتا ہے ٹھوکر لگی، پتھر کا قصور نہیں ہے، پتھر تو انسان کو متنبع کر رہا ہے کہ چلنے والے ذرا سنبھل کر چل، یہ تو معمولی سی ٹھوکر ہے، آگے جا کے اور ٹھکر لگ سکتی ہے اگر تو سنبھلا نہیں تو۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ نے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کے لیے اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس باری تعالیٰ نے انسان کے لیے زندگی اور موت بنائی ہے وہ اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے، اور اس دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دنیا کے اندر جا کر کون سے اعمال تم اچھے اعمال کر کے آتے ہو یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا ہے، ہر ایک انسان امتحان کے اندر چل رہا ہے، عالم ہے تو عالم اپنے امتحان کے اندر چل رہا ہے، جاہل ہے تو جاہل اپنے امتحان کے اندر چل رہا ہے، عام انسان ہے تو عام انسان اپنے امتحان کے لیے چل رہا ہے، ہر ایک کا امتحان چل رہا ہے، اور ہر ایک انسان ہر لمحہ امتحان سے گزر رہا ہوتا ہے۔ انسان بازار میں جا رہا ہے تو اس کا امتحان ہو رہا ہے کہ اللہ نے تجھے نگاہیں دی ہے، تجھے نظریں دی ہے، کس چیز کے اوپر تیری نظر پڑ رہی ہے۔ اللہ نے کان دیے ہیں تو کان کا امتحان ہو رہا ہے، غلط چیزیں تو نہیں سن رہا ہے۔ اللہ نے پیر دیے ہیں، غلط جگہ کے اوپر چل کر تو نہیں جا رہے ہیں، شرابی کے اڈے کے اوپر چل کر نہیں جا رہے ہیں، عیاشی کے اڈے کے اوپر چل کر تو نہیں جا رہے ہیں، ہر چیز کا امتحان ہو رہا ہے۔
انسان کی جو دھڑکنیں دھڑکتی ہے دل کے اندر، اس کا بھی امتحان ہو رہا ہے کہ تیری دل کی دھڑکنیں اللہ کے لیے دھڑک رہی ہے یا ایرے گھیرے نٹو کھیرے کے لیے دھڑک رہی ہے۔ کیوں دھڑکا رہے ہیں ہم دل کی دھڑکنیں؟ ہر چیز کا امتحان ہو رہا ہے، لیکن انسان نادان اللہ کو بھول کر ایسے بے حس زندگی گزار رہا ہے کہ اس کا انسان کی لسٹ میں سے نام نکال کر قرآن یوں کہہ رہا ہے کہ بل ہم اضل، یہ انسان کے فہرستے سے نکل کر جانور سے گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب انسان اللہ کو بھول کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھول کر، نمازوں کو چھوڑ کر، صدقات کو چھوڑ کر، حج اگر اللہ نے مان دیا ہے اس حج کو چھوڑ کر اگر انسان زندگی گزار رہا ہے، قرآن کریم یوں کہہ رہا ہے بل ہم اضل، یہ انسان کے لسٹ میں سے نکل کر جانور سے بھی گیا گزرا انسان بن جاتا ہے۔ کیوں ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس زندگی کے اوپر اللہ کی ناراضگی، اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار پڑ رہی ہو؟ ایسی زندگی گزار کر ہم کریں گے کیا؟ ایسی زندگی گزار کر جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قبر ایسی بھیجے گی انسان کو، یہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جائے گی، اور زمین یہ کہے گی کہ تو میری دھرتی کے اوپر چل رہا تھا، میرے گشت کے اوپر چل رہا تھا، سب سے زیادہ ناپسندیدہ، سب سے مبغوض اگر تو انسان میں سے تھا تو ہی تھا۔ تو ایسی زندگی گزار کر آیا ہے، رب کو ناراض کر کے آیا ہے، آج میرا معاملہ تیرے ساتھ یہ ہوگا کہ آج میرا معاملہ تو دیکھ لے گا، یوں کہہ کر زمین اندر گھس جاتی ہے اور زمین جمع ہو جاتی ہے اور انسان کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر یوں گھس جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ہاتھ کے اندر رکھ کر بتایا کہ جب انسان خراب کام کر میرے پشت کے اندر آتا ہے تو زمین اس کے ساتھ یہ اعمال کرتی ہے، قبر اس کے ساتھ یہ اعمال کرتی ہے۔ ہر روز ہر لمحہ انسان سے قبر یہ آواز دیتی ہے، جس کو انسان کے علاوہ ہر چیز اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس قبر کی آواز ہر ایک سن سکتا ہے صرف انسان کے علاوہ۔ خبر یہ کہتی ہے کہ میں کیڑے کا گھر ہوں، میں مکوڑے کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ تو اپنے ساتھ جب میرے حوالے ہو تو اعمال لے کر آنا، نماز کا تحفہ لے کر آنا، قرآن کریم کی تلاوت لے کر آنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیج پڑھ کر آنا۔ لیکن انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، اور ایسی غفلت چھائی ہوئی ہے، ایسی غفلت چھائی ہوئی ہے کہ آج تو اذانیں بھی سنسان ہونے لگی، وضو خانے ویران ہونے لگے، مسجدیں ویران ہونے لگی۔ جیسے رمضان ختم ہو گیا گویا کہ مسلمان ہی ختم ہو گیا، رمضان پورا نہ ہوا ہو بلکہ مسلمان ہی ختم ہو گیا، اللہ کے گھر کے اندر کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے اعمال کر رہے ہیں، ہم اپنی زبان سے تو نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن میرے اعمال، میرے کرتوت یہ بتا رہے ہیں اے رب العالمین، ہم آستینی چڑھا چڑھا کر تیری قدرت کا ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیسی ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ نے موقع دیا ہے، ہمارے دلوں کے اندر اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے علماء کرام نے اس کی ایک وجہ لکھی ہے، اور وجہ ایسے ہی نہیں لکھی ہے، قرآن کا حوالہ دے کر رکھا ہے۔ جس پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ چلا جاتا ہے، یاد رکھنا، جس پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ چلا گیا اس کو پھر اللہ کی عبادت کے اندر مزہ نہیں آتا ہے، اللہ کے گھر کے اندر آنے کے لیے مزہ نہیں آتا ہے۔ جو بدن حرام مال سے پرورش پائے، پروان چڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جہنم کا دہکتا ہوا انگارہ بہتر ہے۔ جو آدمی حرام کا لقمہ بھر رہا ہے وہ حرام کا لقمہ اناج بن کر نہیں جا رہا ہے بلکہ جہنم کا انگارہ بن کر اپنے شعلے اپنے پیٹ کے اندر بھر رہا ہے۔ اور جو حرام کا لقمہ چلا جاتا ہے تو نماز کی توفیق نہیں ملتی ہے، دین کی باتیں سننے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اگر دین کی بات سننے کا موقع مل جائے، دل کے اندر وحشہ پن معلوم ہوتا ہے، بے چینی اور گھبراہٹ جیسا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بدن نے حرام لقمہ کھا لیا ہے، بدن موٹا ہو گیا حرام کھاتے کھاتے، اور جب حرام کھایا تو حرام کاری سوجے گی انسان کو۔
نماز کی توفیق نہیں ملے گی، اچھے کام کرنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ اس لیے سب سے ضروری چیز ہے اپنی روزیوں کو حلال بناؤ۔ جس وقت امت مسلمہ کے پیٹ کے اندر حلال کا لقمہ تھا، انسان دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، انسان آسمان کی طرف اپنا چہرہ کر دیتا تھا، اللہ رب العزت اس کی منوکامنا پوری کر دیتا تھا، کیونکہ حرام کی کمائی سے بچتے تھے، حلال کی روزی سے اپنے جیون گزارا کرتے تھے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ انسان کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کھول کے رکھ دیے ہیں کہ امت مسلمہ کو کس طریقے سے، کس انداز سے مصیبت آئے تو مصیبت کے وقت کیا کرنا چاہیے، اگر انسان کی زندگی کے اندر خوشی آئے تو خوشی کے موقع کے اوپر انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ ہر طریقہ، ہر لمحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی جگہ جگہ کے اوپر، کونے کونے کے اوپر اس امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی ہے۔ امت کو یتیم نہیں چھوڑا ہے۔ اگر گھر کے اندر میت ہو جائے کس طریقے سے سنبھالنا ہے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کا طریقہ بتایا ہے۔ اگر کسی انسان کی زندگی کے اندر اللہ نے خوشیاں دے دی ہے، خوشی کو کس طریقے سے منایا جائے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اگر نہیں جانتے ہیں تو علماء کرام کے پاس آئے کہ میرے گھر کے اندر آج خوشی کا موقع ہے، میں کس طریقے سے خوشی مناؤں، آج میرے گھر کے اندر میت ہو گئی ہے تو میں میت کو غمی کس طریقے سے مناؤں، علماء کے پاس آئے، علماء بتائیں گے آپ کو راستہ۔ نہ مجھے علماء کے پاس آنا ہے، نہ مجھے دین سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے کے اندر جانا ہے، تو میں کیا کروں گا دوستوں؟ جو مجھے صحیح لگے گا وہ کروں گا میں۔ اور جب انسان اپنی عقل سے رہنمائی کرتا ہے دین کے اعتبار سے، وہ بھٹک جاتا ہے، صراط مستقیم کے راستے سے بھٹک کر سیدھا جہنم والے راستے کے اوپر چلا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک چانس دیا ہے، ایک موقع دیا ہے، ایک گولڈن چانس دیا ہے۔ انسان کا ایک ایک سانس قیمتی ہے۔ ہم جو اپنا ایک سانس باہر پھینک رہے ہیں، اندر لے رہے ہیں، ایک ایک سانس انسان کے لیے قیمتی ہے۔ ایک سانس انسان کا اندر چلا گیا، باہر چلا گیا، دوستو بزرگوں، اس ایک سانس کی قیمت انسان نہیں ادا کر سکتا، واپس نہیں لا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ اپنی زندگی کو صحیح اعمال کے اوپر لے آئے۔ اور صحیح اعمال کس نے کیے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے یہ ہم کو کر کے بتلائے گئے ہیں کہ کس طریقے سے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنی ہے، وہ طریقہ اس طریقوں کو کر کے دکھلا کر گئے ہیں۔ آج تو دوست بزرگوں میرے گھر کے اندر عیش و آرام کی ہر چیز موجود ہے، ہر چیز میرے گھر کے اندر مہینے کا راشن بھرا ہوا ہے، لیکن مجھے اللہ کی یاد کرنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے۔ میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز پڑھاتے تھے، سلام پھیرنے کے بعد وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے بھاگ جاتے گھر۔ صحابہ کا مجمع تھا، علم کی تفتیش کرنے والے تھے۔ ایک صحابی دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کر رہے ہیں، اور بات بھی اس انداز سے بات کرنے کا سلیقہ سیکھو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا مجبوری ہوگی اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مجلس، اس پیاری مجلس کو چھوڑ کر یہ صحابی کیوں چلے جاتے ہیں؟ دل کے اندر کبھی کبھار وسوسہ آتے تھے، کیا نعوذ باللہ من ذالک، کیا منافق تو نہیں ہے کہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں، مسجد کے اندر تو نہیں بیٹھتے ہیں؟ شکایت پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے گھر کے اندر ہر چیز موجود ہے، آرام کرنے کے لیے اچھے سے اچھے بستر تیار ہے، اور اگر گرمی پڑ رہی ہے ہمارے گھر کے اندر اے سی چل رہی ہے، پنکھا چل رہا ہے، راشن میرے گھر کے اندر بھرا ہوا ہے، اللہ نے مال و دولت سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی مجھے اللہ کے گھر کے اندر آنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ نماز پڑھنے کے بعد ترنت آپ گھر کیوں چلے جاتے ہیں؟
تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں سے آنسو آنے لگے. یا نبی اللہ یہ میرا راز تھا. کیا فرمایا؟ یا نبی اللہ یہ میرا راز تھا، میں جانتا تھا، میرا پیدا کرنے والا رب جانتا تھا، لیکن آج اگر یہ بات نہیں بتاتا ہوں تو میری ذات کے اوپر منافقت کا دھبا لگ رہا ہے. اگر میں آپ کو بات نہیں بتاتا ہوں تو آپ سمجھیں گے کہ مجھے آپ سے محبت نہیں ہے، مجھے آپ سے دشمنی ہے، اس لیے میں آپ کی مجلس چھوڑ کر چلا جاتا ہوں. لیکن یہ میرا معاملہ میرے ساتھ تھا اور اللہ کے ساتھ تھا، لیکن میرے اوپر منافقت کا دھبا نہ آئے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیا منظر ہوگا، کیا وہ شمع ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا نبی اللہ یہ میرا عذر ایسا تھا کہ رب کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن آج میں اس لیے بتا رہا ہوں میرے جسم کے اوپر یہ جو چادر لگی ہوئی ہے صرف میرے گھر کے اندر ایک ہی چادر ہے جس سے میں اپنا سطر چھپاتا ہوں. میں نماز پڑھ کر جلدی سے اس لیے بھاگ جاتا ہوں کہ میں نے اپنے گھر کے اندر ایک کھڈا کھودا ہے، ایک گڑھا کھودا ہے. میں اپنی بیوی کو گھڑے کے اندر اتار کر آتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، اور میں جب فارغ ہو جاتا ہوں نماز سے اس لیے جلدی سے چلا جاتا ہوں تاکہ میری گھر والی نماز پڑھ سکے. میں جب گھر کے اندر جاتا ہوں تو میں کھڈے کے اندر اترتا ہوں اور میری بیوی کو یہی چادر اس کو دیتا ہوں تاکہ نماز پڑھ لے. کیا امت مسلمہ کے لیے ایسا عذر ہے یار؟ کیا تن چھپانے کے لیے انسان کے جسم کے اوپر کپڑا نہیں ہے؟ کیا کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے؟ کیا پینے کے لیے پانی نہیں ہے؟ اللہ نے ہر ایک نعمت عطا کی ہے، لیکن اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں. اس کا جواب دنیا کے اندر بھی دینا پڑے گا. 5 مرتبہ اللہ ایسی لعنت فرماتے ہیں، ایسے کرشمات بتاتے ہیں کہ انسان کو یہ آنکھیں دیکھ لیتی ہے اور انسان کی عقل گوارا کر لیتی ہے ہاں میں نے یہ اس چیز کے اوپر رب کو ناراض کیا تھا جس کی وجہ سے آج اس کی سزا مجھے بھگتنی پڑ رہی ہے. اس لیے دوستو بزرگوں ابھی بھی وقت ہے. ہم صرف رمضان کے مسلمان نہیں ہیں کہ رمضان ختم ہو گیا ہے، مسلمان ختم نہیں ہوا ہے. اس لیے دوستو بزرگوں اللہ نے ایک موقع دیا ہے، ہم آ جائے اللہ کے گھر کی طرح. جس طریقے سے ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم اللہ کے گھر کو آباد کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے ہم اور نمازوں کے اندر بھی ہم اللہ کے گھر کے اندر آئے. ہم کاروبار کے اندر ہیں تو وہاں نماز پڑھ لے. اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جس کی سنت مانی کرنے